بات کرتے ہیں انتہائی افسوسناک سانحے پی آئی اے طیارہ حادثے کے 5 جاں بحق افراد کی شناخت ہو گئی ہے۔ اسپتال میں کتنے افراد کی میتیں پہنچ چکی ہیں اور ان کو اسلام آباد کب منتقل کیا جائے گا، یہ جانتے ہیں ذیشان بھٹی سے۔ ذیشان بتائے گا کیا صورتحال ہے اسپتال میں؟ جی بالکل، میں اس وقت ایوب میڈیکل کمپلیکس ایبٹ آباد میں موجود ہوں۔ یہاں رات گئے جائے حادثہ سے میتوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس وقت رات گئے نادرا کی ٹیموں نے اپنا کام مکمل کر لیا اور 5 لاشوں کی یہاں پہ وہ شناخت مکمل ہوئی ہے، جن میں 3 چترال کے رہائشی تھے اور 2 ایئر گارڈز تھے، ان کی بھی شناخت ہو گئی ہے، جبکہ دیگر جو میتیں ان کی شناخت نہیں ہو سکی۔ اس وقت یہاں پہ تمام میتیں ان کو ایک مخصوص طریقے سے تابوت میں بند کر دیا گیا، ان کے DNA ٹیسٹ لے کے ان پہ کوڈ نمبر لگا کے تابوت کے ساتھ ان کو رکھ دیا گیا، اور یہاں سے کچھ دیر کے بعد چونکہ ابھی موسم خراب ہے اور مارگلہ کی پہاڑیوں میں دھند کے اطلاعات ہیں، تو اس لیے ہیلی کاپٹر اسلام آباد سے یہاں پہ آنے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے بھی یہاں پہ کچھ دیر کے بعد آنا ہے، تو ان کے آنے کے بعد جب ہیلی کاپٹر بھی یہاں پہ آ جائیں گے تو یہاں سے میتوں کو اسلام آباد منتقل کر دیا جائے گا۔ جبکہ یہاں پہ ہماری ڈپٹی ڈائریکٹر میڈیکل سروسز سے بھی بات ہوئی، تو ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ میتوں کو زیادہ دیر تک یہاں پہ رکھا جا سکے، اور نہ ہی DNA کے یہاں پہ کوئی پراپر نظام موجود ہے جس سے وہ چیک کیا جا سکے۔ تاہم جتنے ان کی طرف سے پاسبل تھا انہوں نے اپنا کام کر کے میتوں کو ایک فرسٹ پروسیس، ایک پہلا کام مکمل کر کے تابوت میں بند کر کے اسلام آباد منتقل کے لیے تیار کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک اور یہاں پہ یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو لواحقین میتوں کے یہاں پہ پہنچے، جن کو یہ کنفرم ہوا ہے کہ جن لوگوں کی شناخت ہوئی ہے، ان لوگوں کو یہاں پہ میتوں کو ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ انتظامیہ کی جانب سے یہ یہاں پہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام میتوں کو اسلام آباد منتقل کیا جائے گا اور وہاں سے ہی جو لواحقین ہیں ان کو ہینڈ اوور کیے جائیں گے۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ یہاں پر DNA کی سہولت نہیں ہے اور زیادہ دیر تک میتیں یہاں نہیں رکھی جا سکتی، کیا انہیں اسلام آباد منتقل کیا جائے گا؟ اس کا کوئی انتظام ہے؟ جی بالکل، انتظام جو وزیر داخلہ اور وفاقی اور صوبائی حکومت دونوں کی جانب سے ان کو سہولت فراہم کی گئی ہے، ہیلی کاپٹرز پرووائڈ کیے گئے کہ لاشوں کو یہاں سے اسلام آباد پرووائڈ کیا جا سکے، کیونکہ یہاں پہ موسم کافی ٹھنڈا ہے، تو اس لیے ان کو کوئی خاص اتنا مسئلہ پیش نہیں آیا۔ مگر یہاں پہ وہ ڈپٹی ڈائریکٹر میڈیکل سروسز کا کہنا تھا ان کے پاس 7 سے 8 میتوں کو یہاں پہ رکھنے کی گنجائش ہوتی ہے، مگر موسم سرد ہونے کی وجہ سے ان کو اتنا خاص مسئلہ پیش تو نہیں آیا۔ جبکہ DNA کے سیمپلز یہاں پہ لے لیے گئے ہیں، سیمپلز آگے جو اس کے بعد جو جن افراد کی ہلاکت ہوئی ہے ان کے جو فرسٹ بلڈ ہوں گے ان کے ساتھ DNA میچ کیا جائے گا، ان کے جو بہن بھائی والد یا والدہ میں سے کسی کا بلڈ سیمپل لیا جائے گا، اور جو DNA کے نمونے لیے گئے ہیں ان کے ساتھ میچ کر کے ان کو میتوں کی وہ پہچان کی جائے گی، کیونکہ یہاں پہ جو ڈیڈ باڈیز لائے گی ان کی حالت کافی زیادہ خراب تھی، فنگر پرنٹس کے ذریعے بھی ان کی شناخت نہیں ہو سکی۔ جبکہ جو دوسرا پروسیس ہوتا ہے شناخت کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو سامان موجود ہوتا ہے یا ان کی باڈی کے ساتھ جو ان کی رنگز ہوتی ہیں، گھڑی یا کوئی اس قسم کی نشانی جس سے ان کی پہچان ہو سکے، وہ بھی کسی قسم کی ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ مگر جو 2 ایئر گارڈز ہیں جن کی شناخت ہوئی ہے ان کے پاس جو ASF کا کارڈ تھا وہ ان کے پاس موجود تھا، اس بنیاد پہ ان کی شناخت کی گئی ہے۔ جبکہ ایک چترال کے جو رہائشی تھے ان کی شناخت اس بیس پہ کی گئی ہے کہ ان کے پاس ان کی چیک بک موجود تھی، جس کے باعث ان کو اس بات کی اندازہ لگا کہ یہ شاید وہ چترال کے رہائشی جو ہیں وہ فرحاد عزیز نام ہے ان کا، ان کی شناخت اس بیس پہ ہوئی ہے۔ جبکہ باقی جو لاشیں تھیں ان کی حالت کافی زیادہ غیر تھی، اس وجہ سے انہوں نے ان کے DNA نمونے لے لیے اور اسلام آباد منتقل کرنے کے لیے ہیلی کاپٹرز کا انتظار کیا جا رہا ہے اور وزیر اعلیٰ کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے۔ جو ہی وزیر اعلیٰ آتے ہیں اور ہیلی کاپٹرز موسم صاف ہونے کے بعد یہاں پہ پہنچتے ہیں تو فوراً لاشوں کو اسلام آباد پنس ہاسپٹل میں منتقل کر دیا جائے گا۔ جی ذیشان، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، اپنے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ بدقسمت طیارے کے پائلٹ صالح جنجوعہ کے کزن علی زمان جنجوعہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود کرتے ہیں۔ علی زمان صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ انتہائی افسوسناک یہ سانحہ ہے، اس پہ الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ پائلٹ صالح اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے خاندان کی کیا کیفیت ہے، آپ کی کیا کیفیت ہے، کچھ بتانا چاہیں گے؟ آپ کیسی شخصیت تھے وہ؟ جی، پہلے تو میں بہت ہی افسوس اور یہ کہنا چاہوں گا کہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے ان فیملیز کے لیے جن کے اس سانحے کی وجہ سے ان کے بچوں کے، ان کی بیگمات کے سائے، بچے، گھر والے اجڑ گئے، خاندان اجڑ گئے۔ دوسرا، یہ بچہ صالح بہت ہی اچھا اور ایک اچھا پائلٹ بھی تھا اور بہت ہی رسپیکٹفل بچہ تھا، برخوردار تھا اور کمپیٹنٹ لڑکا تھا۔ یہ سانحہ، ہی از لیفٹ بیہائنڈ 5 بچے ماشاءاللہ،
4 بچے اس کے، جس میں سے 3 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے. اور جو خاندان پہ گزر رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اور بات صرف یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کرٹیسزم کہ فلاں چیز نہیں تھی اس پہ موجود نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، ایئر گارڈ نہیں تھے یا وقت ٹائم پہ نہیں پہنچے. اس وقت یہ چیز ہونی نہیں چاہیے. اس وقت جو وقت ہے یہ رنج و غم کا ہے، خاندانوں کے لیے دعاؤں کا ہے. جن کے سر سے سائے چلے گئے، ماں باپ چلے گئے، جن کے بچے چلے گئے، جنید جمشید جیسی شخصیت چلی گئی اس دنیا سے، ان کے لیے دعائے مغفرت کا وقت ہے. اور یہ جو کچھ بھی ہوا بہت برا ہوا. پورے خاندان اجڑ گئے جی. صالح یار جنجوعہ واز اے ویری سویٹ جینٹلمین. وہ بچہ ہمارا عزیز تھا، شیر آغا جنجوعہ کا بیٹا تھا وہ. اور ان کے بھائی شہریار جنجوعہ امریکہ میں ملازمت کر رہے ہیں. ایک چھوٹا بھائی ہے ان کا. یہ 3 بھائی ہیں جی. اور یہ جنجوعہ فیملی سے ان کا تعلق ہے. شکری راجگان ڈسٹرکٹ جیلم کے ارد گرد ہم لوگ سارے پائے جاتے ہیں. تو خاندان کے لیے اٹس اے میجر سیٹ بیک جی. آپ دعا کریں وہ لوگ جن کے سر پہ سایہ نہیں رہا جی، ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر سفر کرنے والے کو، ہر شخص کو اس طرح کے حادثات سے بچائے. جی بالکل. علی زمان جنجوعہ، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور وفات پانے والوں کی مغفرت کرے. بہت مان ہوتا ہے والدین کو، خصوصاً پائلٹ. ایک ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا پائلٹ بنے، اور بہت خواہش ہوتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے. کیا کیفیت ہے ان کے والدین کی؟ کیا کیفیت ہونی جی، وہ تو جیتے جی والد تو رہے نہیں. والدہ کا پچھلے دنوں پروسیجر ہوا تھا، کوئی سن ڈلا تھا ان کا، سنا تھا. اور وہ تو جیتے جی فوت ہو گئے جی، مر گئے. ان کا کیا ہونا بیچاری کا. ان کی بیگم کا کیا ہونا ہے جو 4 بچیوں کے ساتھ معصوم چھوٹی ان کے ساتھ رہ گئی پیچھے. سر سے سایہ چلا گیا. بس اللہ کی ذات درجات بلند کرے، ہمت جی ہاں بالکل، اللہ ان کے درجات بلند کرے. علی زمان صاحب، کچھ ایسا انہوں نے کہا فلائٹ پر جانے سے پہلے کہ طیارے کی جو ٹیکنیکل کنڈیشن ہے اس پہ کوئی ریزرویشن شو کی ہو، کوئی خدشہ انہوں نے ظاہر کیا ہو پائلٹ جنجوعہ صاحب نے، اس بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ جنجوعہ کا مجھے صبح میسج آیا تھا صالح یار کا. وہ اکثر مجھے یہ ویڈیوز وغیرہ بھیجتا رہتا تھا. تو وہ صبح 5:30 بجے اس نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی جو میرے فون کے اوپر سیو ہے. اور وہ ویڈیو یہ تھی خوبصورتی کے اوپر اس علاقے کی جو ہمارا ناردرن ایریاز ہے جس میں وہ ٹریول کرتا تھا. اور اس نے میرے خیال کو پائلٹ کے تھرو یا جو بھی ویڈیو بنائی تھی وہ بھیجی تھی. ہمیشہ سے وہ مجھے کہتا علی بھائی میں دیکھیں واحد پائلٹ ہوں جو کہ ATR چلا رہا ہے اس روٹ کے اوپر. تو ہی واز فل آف لائف. ہی واز. اور یہ بات جو ہے کہ جی یہ آپ کوئی ٹیکنیکل فالٹ، یہ تو ٹیکنیکل فالٹ تو پائلٹ کا آئیڈینٹیفائی کرنا کام ہوتا ہے اور اس کو کریکٹ کرنا تو انجینئرز کا کام ہوتا ہے، نہ کہ پائلٹ کا کام ہوتا ہے جی. تو اس لیے یہ اٹس ٹو ارلی ٹو ڈو دا بلیم گیم. آئی ایم شیور PIA کا کوئی بورڈ بیٹھے گا، وہ دیکھے گا، سوچے سمجھے گا. اس وقت تو جو ہے ماتم کا ٹائم ہے. اور اللہ کی ساتھ ہمت دے جی عوام کو بھی، قوم کو بھی، جیلم کے بادشاہوں کو بھی اور خاندان کو بھی، جو اس بچے سے منسلک تھے، جو باقی لوگ جن کا اس سانحے سے اجڑ گیا، سارا دنیا اجڑ گئی جی، ان کے خاندانوں کو ہمت دے. آئی ہوپ ٹائم از اے ہیلر بٹ اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم فار دا فیملیز ٹو ریکنسائل ود دا فیکٹ دیٹ واٹ ہیز ہیپنڈ رائٹ ناؤ. جی علی زمان، اس حادثے سے پہلے یا پہلے کبھی جہاز اڑانے سے پہلے کبھی انہوں نے شیئر کیا ہو کہ جہاز میں خرابی ہے اور ہم ایک رسک پہ جہاز کو اڑا رہے ہیں؟ نہیں، کبھی شیئر نہیں ہوا جی. ATR itself آپ مجھے خود بتائیں جی کہ ہم فوکر یا ATR پہ کبھی بیٹھنا نہیں چاہتے، یا یہاں سے ہم جائے ادھر سے ادروائز پنڈی سے لاہور یا لاہور سے پنڈی یا کوئٹہ یا کہیں بھی، تو ہم اوائڈ کرتے ہیں کہ یار ہم فوکر پہ نہ بیٹھیں
یا ہم کسی اور فلائٹ پہ نہ بیٹھے. تو یہ تو پھر ایئر لائنز کا کام ہے کہ اس طرح کے جہاز نہ اڑائے ایسے روٹس کے اوپر جہاں پہ ونڈ چل فیکٹر بھی ہوتا ہے. تو یہ ان لوگوں کا کام ہے دیکھنا, نہ کہ کوئی اور کسی کے اوپر بلیم گیم. علی زمان صاحب ایک تصویر ہمارے پاس ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں جس میں پائلٹ جنجوعہ اپنے والد کے ساتھ موجود ہیں. ان کے والد بھی اسی پیشے سے منسلک رہے؟ ان کے والد بھی جی PIA میں ایک بہت ہی اچھے انجینئر تھے, ان کا اسی پیشے سے تعلق رہا. اور والدہ بھی اس بچے کی نہیں ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے پہلے کہا, پر والدہ بھی نہیں ہے ان کا, وہ بھی وفات پا چکی ہیں ان کی. بہت شکریہ علی زمان جنجوعہ صاحب, ہم سے گفتگو کر رہے تھے. بدقسمت طیارے کے پائلٹ صالح جنجوعہ, ان کے کزن علی زمان جنجوعہ ہم سے بات کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ بہت اچھی شخصیت کے مالک تھے مرحوم پائلٹ صالح جنجوعہ, اور بہت ہی زندہ دل انسان تھے. دوران فلائٹ جو کہ ویڈیوز وہ بناتے تھے, پاکستان کی خوبصورتی کے حوالے سے بہت محب وطن شخص تھے اور بہت ہی ملنسار شخصیت کے مالک تھے.